بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف ہے اس پروردگار کی کہ جس نے انسان کو عقل جیسی نعمت سے نوازا تاکہ وہ فیصلہ کرے حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں، کھرے اور کھوٹے میں۔ گزشتہ ایک پروگرام اویس ربانی صاحب کے ساتھ ہوتا ہے جس میں علامہ جواد حسین نقوی صاحب جو ہیں وہ آ کر گفتگو کرتے ہیں اور وہ کچھ نظریات دیتے ہیں، کچھ تعریفیں کرتے ہیں امامت کی، خلافت کی، ولایت کی، اور دیگر بھی کچھ شخصیات پر تبصرہ کرتے ہیں۔ اب ہمیں اس شخصیت سے تو کوئی سروکار نہیں ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ان کی وہ تعریف جو دشمنان اہل بیت اٹھا کر ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں اہل بیت کے منہج کے مطابق ہے، قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ اسی سلسلے میں ہم نے آج ہمارے بہت ہی محترم اور قابل احترام مہمان علامہ شہریار عابدی صاحب کو دعوت دی، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے۔ انہوں نے اپنا انتہائی قیمتی وقت نکالا اور یقیناً یہ ہمیں بتائیں گے کہ اہل بیت کے نظریات کیا ہیں، قرآن کا نظریہ کیا ہے اور رسول اللہ کا نظریہ کیا ہے، بمقابلہ ان لوگوں کے کہ جو خود ساختہ تعریف کرتے ہیں، ذاتی تعریف کرتے ہیں، چاہے وہ کسی شخصیت کے متعلق ہو یا کسی عقیدے کے متعلق ہو۔ تو ہمارا مقصد کسی شخصیت پر ٹونٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح تعریف پیش کرنا ہے کسی عقیدے کی یا کسی شخصیت کے متعلق۔ بلا تاخیر میں اپنے معزز مہمان سید ثاقب شاہ صاحب اور سید علامہ شہریار عابدی صاحب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم علامہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں بہت زیادہ مشکور علامہ صاحب کہ آپ یہاں پر تشریف لائے، اور امت یقیناً آپ کا آنے کا جو مقصد ہے وہ امت کی اصلاح ہے اور امت کو وہ راستہ بتانا ہے کہ جو اہل بیت نے بتایا، جو رسول اللہ نے بتایا اور جو قرآن و حدیث کی روشنی میں موجود ہے۔ نہ کہ آپ ہمیں اپنا ذاتی اوپینین بتائیں گے اور نہ آپ اپنے پاس سے کوئی ہمیں بات بتائیں گے انشاءاللہ، جیسا کہ بہت ساری شخصیات کرتے ہیں۔ ہم کسی کا نام لینا ہم یہاں پہ مناسب نہیں سمجھتے کہ وہ ذاتی تفسیر کرتے ہیں، حتیٰ کہ قرآن کی بھی تفسیر میں رائے کرتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ بہرحال بلا تاخیر کس طرح سے آپ امت کو ایک میسج پہلے دے دیں، پھر انشاءاللہ ویڈیوز کی طرف جاتے ہیں اور اپنے سوالات کی طرف جاتے ہیں کہ یہ جو ذاتی رائے ہم پیش کر دیتے ہیں قرآن کے متعلق، رسول اللہ کی حدیثوں کے متعلق، توحید، رسالت اور ولایت کو ہم اپنی مرضی سے، اپنے نظریے سے لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں جو ہماری عقل اور سمجھ میں آتا ہے۔ کیا ہماری عقل اس قابل ہے کہ ہم خدا کے دین کو بیان کر سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ وقال اللہ تعالی وهو اصدق القائلین، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ وعطرۃ اہل بیتی، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا حتی یرد علی الحوض۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من کنت مولاه فهذا علی مولا۔ وقال سبحانہ وتعالی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جن آیات کی تلاوت کا ہم نے شرف حاصل کیا، ان کے ترجمے سے تقریباً تمام ہی مؤمنین جو محمد والے محمد علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں وہ آشنا ہیں۔ اور اس میں جو اہم ترین موضوع ہے وہ یہ کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اے میرے حبیب وہ پیغام پہنچا دو کہ جو تمہارے رب کی جانب سے آیا ہے، اگر وہ نہیں پہنچایا تو ایسا ہے جیسے کہ رسالت کے کام کو انجام ہی نہیں دیا۔ وہ پیغام کیا تھا؟ وہ پیغام تھا من کنت مولاه فهذا علی المولا۔ وہ پیغام کیا تھا؟ انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ وعطرۃ اہل بیتی، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا۔ اور جب یہ پیغام پہنچا دیا گیا تو اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے اعلان ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دین تکمیل ہوا ہے مولا امیر المؤمنین صدیق اکبر فاروق ھذا الامت فاروق اعظم بہ یفرق بین الحق والباطل یاسوب الدین علی ابن ابی طالب کی امامت کے ذریعے سے، بے شک، اور ان کے 11 فرزندوں کی امامت کے ذریعے سے۔
کہ جو ان کے بعد ایک سلسلہ ہوگا. اللہ تو یہاں سے کئی سوالات ذہن میں آ سکتے ہیں کہ دین کیا ہے. آیا دین صرف وہی ہے اسلام کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے ان کے زمانے سے لے کے اب تک ہے، یا حضرت آدم؟ نہ، حضرت آدم سے لے کے یعنی جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت تھی وہ اسلام تھا. اب اس کو ظاہر ہے کہ الگ الگ نام دے دیے گئے اور لوگوں کی جانب وہ دین منسوب ہو گیا، لیکن تھا وہ سب کا سب اسلام. تو اب اسلام جو بیان ہوگا وہ رسول اللہ وہ اسلام جو بیان ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں وہ ہوگا جو ان کا قول ہوگا. پھر جو باقی انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں بیان ہوگا وہ ہوگا جو ان پر وحی نازل ہوئی اور ان کا قول بیان ہوگا. پھر تدریجاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو اسلام بیان ہوگا وہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمائیں گے. ان کے بعد کے لیے کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرۃ اہل بیتی، میں تمہارے درمیان یہ دو اہم اور گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب خدا اور میرے اہل بیت. تو بعد اشرف الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا بعد قتل اور شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین کا سورس ہے وہ قرآن اور اہل بیت ہے. بے شک. تو ان کے ذریعے سے جو بات ہوگی، اور قرآن بھی وہ کہ جس کی تفسیر اہل بیت علیہ السلام نے بیان کی ہو. بے شک. نہ یہ کہ دشمنان اہل بیت کی تفسیر، اور نہ یہ کہ اپنے حساب سے کوئی تفسیر کی جائے کہ جو روش تھی پرویز وغیرہ کی کہ پہلے لغات قرآن بناؤ اور پھر جو ہے اس کے حساب سے قرآن سے کھیلو. ان کا پرابلم یہ تھا پرویزیوں کا کہ جو چیزیں تھیں تاریخ میں اور حدیث میں، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ ظاہراً وہی پرابلم اب اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے سے سب کو پیش آ رہا ہے کہ ان کے بڑوں کی چیزیں کھل کے آ رہی ہیں. تو کہا جا سکتا ہے کہ پرویز نے اس چیز کا احساس کر کے کیا کیا کہ پوری حدیث کا انکار کر دیا. لہٰذا انہیں کہا جاتا ہے منکرین حدیث، یا مثال کے طور پر اہل قرآن، جبکہ کوئی اہل قرآن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ حدیث کے ذریعے سے قرآن کو نہ سمجھے. بے شک. تو اصل موضوع یہی ہے کہ یہ دین آج کے دور میں جو ہے وہ ہمیں قرآن اور اہل بیت سے ملے گا. اب اس سے زیادہ روایات اگر الگ الگ ہوں تو کہیں تفاسیر میں اس کو اختلاف نہیں کہا جاتا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ یہ تعویل ہے یا بطن ہے. ایک ہی آیت کے یہ مختلف بطن ہیں، جسے کہا جائے کہ تہ بتہ کہ اس اینگل سے دیکھو اس کلام الہی کو تو ایک یہ مفہوم نکلتا ہے، اس اینگل سے دیکھو تو یہ مفہوم نکلتا ہے. تو وہ مختلف جہتوں سے معرفت قول خداوند تبارک و تعالی روایات میں بیان ہوتی ہیں. جی ٹھیک، بہترین ہوگا. اصل میں اس ٹائم جو سارے اختلافات کی بنیاد ہے نا علامہ صاحب، ہم دیکھتے ہیں وہ جس اشارہ کیا آپ نے کہ تفسیر بالرائے، ہر بندہ یا پھر رسول اللہ کی حدیثوں کی طرف دیکھا جائے یا پھر قرآن کی آیات کی، ہر بندہ اپنی مرضی کا مطلب نکالتا ہے. بہرحال بلا تاخیر میں سید ثاقب شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اگر ویڈیوز چلاتے ہیں تو ویڈیوز چلا دیں، نہیں تو پھر ہم فی سوال کر لیتے ہیں. اگر حوالہ جات کے ساتھ ویڈیوز چل جائیں تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ ان کے جملے جو ہیں وہ خود سن لیں، اور پھر علامہ صاحب بتا دیں کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے ورسس جناب ہمارے علامہ صاحب محترم کیا کہتے ہیں. امامت میں بھی دو کیٹیگری ہیں، جس طرح امامت میں کہہ لیں 3 کیٹیگریز ہیں. اچھا، ایک امام ہو، نبی بھی ہو، معصوم بھی ہو، صاحب عصمت. ٹھیک ہے، یہ ایک درجہ ہے. کیٹیگری ہو گئی. ایک درجہ یہ ہے کہ امام ہو، نبی نہ ہو، معصوم ہو. امام ہو اور معصوم ہو، یہ دوسری درجہ ہے. ٹھیک ہے. تیسرا درجہ امام کا زعامت کا، اجتماعی زعامت ہو، حاکمیت کا، کہ امام ہو، نبی بھی نہ ہو، معصوم بھی نہ ہو. واہ واہ واہ. ہم امامت کو عصمت کے برابر قرار دے کر پھر کہتے ہیں جو امام نہیں ہے وہ معصوم نہیں ہے، جو معصوم نہیں ہے وہ امام بھی نہیں ہے. یہاں مشکل کھڑی ہو گئی آپ کے لیے. جی علامہ صاحب، یہ کیا مشکل کھڑی ہو گئی ہے؟
اور یہ امامت کی جو کیٹیگریز بتائی گئی ہیں کہ جی مختلف اقسام ہیں امامت کی، کیا قرآن و حدیث میں یہ بات ملتی ہے ہمیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی عیسائی سے یا پاکستان کے جو مسیحی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں عیسائی نہیں ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. ہم نے ان کے دفاع کے لیے کافی ویڈیوز بنائی ہیں، اس چیز کو بھی ہم کلیئر کر دیں. وہ عام طور پہ کہتے ہیں کہ ہمیں عیسائی نہ کہا جائے. ہاں، مسیح کا. تو مسیح جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں تھا. مشیخہ، کہ جس کو عام طور پہ مسیح کہا جاتا ہے، ہبرو ورڈ ہے مشیخہ. جی. تو مشیخہ جو ہے وہ ایک آنے والے زمانے کے ایک فرد کے لیے تھا جو لوگوں کو نجات دے گا. تو یہ ٹائٹل ہے اور یہ کسی ایک آدمی کا نام نہیں ہے، پہلی بات. اب جی. وہ افراد کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے قائل ہوئے وہ ان کو مسیح مانتے ہیں، ہم بھی ان کو کہتے ہیں مسیح. لیکن نام ان کا کیا تھا، یعنی بچپن سے جو ان کو پکارا جاتا تھا وہ نام کیا تھا ان کا؟ تو ان کا جو نام تھا اتفاق سے، اب جو اس کے اوپر ہماری پوری ایک ویڈیو بھی ہے، کبھی آپ اگر اس کو چلائیں تو بہتر ہے، اس تفصیل سے ہم نے اس کو بیان کیا ہے کہ آج کل جیسے کہا جاتا ہے انگلش میں جیزس، لیکن لیٹن میں اور ابھی بھی جو اسپینش ہیں وہ اس کو پروناؤنس کرتے ہیں، اور ابھی بھی ان کے یہاں کافی ایسے لوگ ہیں، اتفاق سے خود میں بھی ملا ہوں بات سے، کہ ان کا نام ہے ایسوس. اور ایسوس کی جو عربی تھی، ایسوس جو بعد میں چینج ہوتے ہوتے انگلش میں آ گیا وہ جیزس ہو گیا. اور ایسوس جو اس زمانے میں سریانی ورڈ تھا وہ آج بھی لیٹن میں موجود ہے. اور جو اسپینش لوگ ہیں جو ہمارا اس کی گفتگو اگر سن رہے ہوں، کچھ لوگ جو کینیڈا یا امریکہ میں ہیں، یا اگر کوئی برازیل میں ہو یا میکسیکو میں ہو، تو خصوصاً میکسیکو میں یہ نام آپ کو بہت ملے گا، ایسوس. اور وہیں پر اس کو پروناؤنس کیا جاتا ہے ہیسوس. جی. تو ایسوس کی جو عربی تھی وہ عیسیٰ تھا. تو یہ بھی کلیئر رہی، ہم نے ذرا ضمن اس کو کلیئر کر دیا، کیونکہ اب آج کل یہ گفتگو ہوتی ہے کہ ہم مسیحی ہیں، عیسائی نہیں ہے نا. وہ عیسائی ہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام جو ہے ہیسوس، اور اس سے پہلے تھا سریانی میں ایسوس. تو عیسائی اگر کوئی مسلمان ہو اور مسلمان ہونے کے بعد ہم دیکھیں کہ وہ قرآن پر اعتراض کر رہا ہو یا نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کم اہمیت جلوہ اس طرح پیش کر رہا ہو، تو ہم کو الرٹ ہو جانا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی اگر دوسرے دین سے آئے یا دوسرے مذہب سے آئے تو ہمیں اس سے ایک چیز کی ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ تم اس دین سے اس دین میں یا اس مذہب سے اس مذہب میں آئے ہو. دین و مذہب کا دیکھیں، لوگ کہتے ہیں عیسائی مذہب، نہ مذہب نہیں ہے، وہ دین ہے. ہاں، پروٹیسٹنٹ مذہب ہے، کیتھولک مذہب ہے، اسلام دین ہے، شیعہ اور سنی مذہب ہے. جیسے اس کو انگلش میں دین کے لیے ریلیجن ہے اور مذہب کے لیے سیکٹ ہے. سیکٹ. تو اب اگر کوئی کسی دین سے آیا ہو یا کسی مذہب سے آیا ہو، جو پہلا کام ہمیں کرنا چاہیے پریکاشن کے طور پر وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی بدنامی نہیں ہے. اس کا انٹروڈکشن ہمیں کراتے رہنا چاہیے کہ یہ سابقہ یہودی تھے یا سابقہ مسیحی تھے یا سابقہ فلانے تھے یا سابقہ فلانے تھے، تاکہ جب وہ خواستہ یا نہ خواستہ، یعنی دانستہ یا نہ دانستہ، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اگر اپنے سابقہ مذہب یا دین کی چیز کو بیان کریں تو لوگ سمجھ لیں کہ اس وقت کے اپنے پرانے نظریات میں چلے گئے ہیں، یا جان بوجھ کے یا بغیر جانے بوجھے. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کوئی بھی دوسرے دین و مذہب سے آئے تو اس کا انٹروڈکشن کراتے رہیں کہ بابا یہ دوسری فیملی کے تھے، یہ دوسرے دین کے تھے، یا ان کے یہ فیملی مکس ہے اور اس پر یہ نظریات ہیں. مثال کے طور پر دیکھیں، ایک شخص کے جس کی فیملی میں قائدیانی ہوں یا اہل سنت ہوں، یا مثال کے طور پر عیسائی ہوں یا یہودی ہوں. اچھا، پنجاب میں آپ دیکھیں ایسی بہت ساری فیملیز ہیں کہ جن میں شیعہ سنی اور قائدیانی مکس ہیں وہ لوگ. اب ذرا قائدیانی شادیاں کم ہو گئی ہیں، لیکن پہلے عام تھیں. ہم کہیے اس اہل سنت سے بھی ملے ہیں، ایک دو ایسے شیعوں سے بھی ملے ہیں کہ جنہوں نے بتایا کہ ان کے ماموں اور چچا یا اس قسم کی ماں اس فیملی کی تھی یا باپ اس فیملی کے تھے، مکس فیملیز ہیں.
تو اب مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے وہ قائدیانی فیملی سے آیا ہو اور اس کا اب دل چاہ رہا ہو اپنے بیٹی کی شادی کرنے کے لیے کسی کے لیے، اور ہلکے ہلکے سے وہ مرزا غلام احمد کے لیے راہ ہموار کرنا ہو، تو اگر ہم پہلے سے بتا چکے ہوں کہ یہ قائدیانی بیک گراؤنڈ کا ہے تو ہم لوگ الرٹ ہو جائیں گے کہ یہ جو اس کا جھکاؤ ہو رہا ہے اس جانب، یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یا اس کا رجحان ادھر ہے ابھی بھی آدھا آدھا، یا انٹینشنلی یہ کام کر رہا ہے، یہ آئے اسی کے لیے تھا۔ تو یہ ہم نے جرنل چیز بیان کر دی، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں آغا جواد نقوی کے بارے میں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کی ہدایت فرمائے، تو یہ ہم اس لیے نہیں کہتے کہ ان سے کوئی ہمیں دشمنی ہے، اس لیے کہ جب وہ اس جانب جائیں تو قوم الرٹ رہے کہ بھائی یہ جہاں سے آئے تھے یا جن کی مکس فیملی کا دعویٰ کرتے ہیں یہ لوگ، اچھا، تو یا تو یہ اس لیے آئے تھے یا یہ کہ اب چند وجوہات کی بنیاد پر یہ اس قسم کی چیزیں بیان کرتے ہیں۔ اب وہ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ وہ پیسہ بھی ہے، اور وہ مثال کے طور پر جس طرح سے وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک یہ کہ یہ بہت ہی بزدل قسم کے افراد ہیں، یہ جتنے بھی ہیں یہ اصل میں پیغام دینا چاہتے ہیں دہشت گرد تنظیموں کو اور مخالفوں کو کہ دیکھو ہمیں نہ مارنا، ہم تمہارے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں، ہم تم ہی میں سے ہیں یا ہم نیر میں ہیں۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ مجالس میں دشمنان گستاخان رسول اور دشمنان مولا امیر المؤمنین اور دشمنان حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، تو یہ در حقیقت بزدل قسم کے لوگ ہیں کہ اپنی جان بچانے کے لیے ایک طرح سے بھیک مانگ رہے ہیں مذہب میں تفرقہ ڈال کے۔ اب جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی مرگ بر امریکہ کہنا یا اسرائیل کہنا جو ہے جرت کی بات ہے، نا بابا، یہ جرت کی بات نہیں ہے، یہ تو وائٹ ہاؤس کے پاس بھی جا کے کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، جرت کی بات تو یہ ہے، ابھی آپ دیکھیں آج ہی ہم نے اتفاق سے ویڈیو دیکھی کہ امریکہ میں کسی ایسوسیشن میں ایک لڑکا جو ہے وہ اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ فلانا آدمی یہودی ہے، فلانا آدمی یہودی ہے، تو یہ تو کہہ سکتے ہیں وہاں پر۔ یا مثال کے طور پر یہاں یورپ امریکہ میں بھی زائنس کو برا کہا جاتا ہے، اور مثال کے طور پر یہ ایک عام طور پہ تاثر ہے کہ پورا یورپ امریکہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ وہ پولیٹیکلی بعض جو لبرل لوگ ہیں ان کا ایک پولیٹیکل تعلق ہے، لیکن پبلک جو ہے وہ تو جوڈائزم سے یعنی یہودیت سے کافی یہاں پر بدزن ہے عیسائی۔ وہ آپ اور ہمارے یہاں جو پاکستان وغیرہ کے لوگ ہیں تو اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، کیونکہ میں تو ملتا ہوں مختلف فرقوں سے تو پتہ چلتا ہے کہ کس کے کیا نظریات ہیں، لیکن وہ ظاہر اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تو ان کا پرابلم یہ ہے۔ اب یہ کیا ہوا تھا انی جاعلک للناس اماما، یعنی جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا تھا اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس سے 2 سیکنڈ پہلے وہ امام تھے؟ اس سے 2 سیکنڈ پہلے کون تھا امام؟ انی جاعلک للناس اماما، تو اس سے پہلے کون تھا امام؟ یعنی انسان بول رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ ان کو آج کل سیاست کے لیے اس ورڈ کو مس یوز کرنا ہے، امامت کو سیاست میں، اور جب بھی یہ کلامی چیزوں کو سیاسی بنایا جاتا ہے تو پھر ادھک فرقے بازی ہوتی ہے، دین میں تحریف ہوتی ہے۔ دیکھیں اس وقت جب ہم کہیں گے کہ اس وقت نہیں ہے کوئی بھی امام، زیادہ سے زیادہ کہا جا سکتا ہے نائب امام۔ ہاں، امام وہ جو علم کلام کے موضوع کے اعتبار سے ہیں وہ ائمہ اثنا عشر ہیں، وہ الا امام جماعت بھی امام ہے۔ ادھر سے ادھر کلابازیاں کھانی ہیں پھر تو بہت سارے امام ہیں۔ یعنی تمام فقہ کی کتابوں میں جب نماز جماعت بیان ہوتی ہے تو وہاں پر جب لفظ استعمال ہو رہا ہوتا ہے فقہ میں باب صلاۃ میں امام امام امام، تو پھر کون وہ مراد ہوتا ہے امام؟ امام جماعت۔ اگر امام کی نماز ٹوٹ جائے، اگر امام کی نماز باطل ہو جائے، اگر امام بھول جائے، اگر امام پہلے رکوع میں چلا جائے، اگر امام سے یہ ہو جائے، اگر امام سے یہ ہو جائے، تو وہاں پر کیا مراد ہوتی ہے؟ امام ہے جماعت، امام جماعت، بے شک۔ لیکن جب یہ گفتگو فرما رہے ہیں تو یہاں پر یہ کلامی گفتگو فرما رہے ہیں انبیاء کے لیے۔ جب لفظ امام تو یہاں پہ ان سے سوال کیا جائے گا انبیاء میں کتنے امام تھے؟ یہ سارے کے سارے 1,24,000 یا جو مختلف روایات ہیں، مشہور ترین 1,24,000 ہے، ورنہ الگ الگ فگر بھی ہیں، یہ سب امام تھے۔ اچھا حضرت ابراہیم بھی امام تھے، تو جس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی جاعلک للناس اماما، تو پھر وہ
ڈبل امام ہو گئے. اور جب انہوں نے سوال فرمایا ومن ذریتی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یناد اہل الظالمین، تو پھر کوئی ظالم امام ہو سکتا ہے؟ بے شک. تو یہ تو ابھی تیسرے درجے کے امام بنا رہے ہیں، تو پہلے والے میں ہی پھنس جائیں گے. ہر نبی امام نہیں تھا. یہ پرابلم کہاں سے آیا ہے؟ اس کو بیماری کو یاد رکھنا چاہیے. یہ آیا ہے اس سے کہ جو ان کی اگلی اتفاق سے ہم نے آپ نے کلپ شاید کم لگایا ہے، تو اس میں انہوں نے، یا آپ نے پورا اس کا شاید بعد میں ہو، جو دوسرے حصے میں ہوگا، کہ سوری کہ اپنا اس زمانے میں کم لوگ تھے، اب زیادہ ہیں، اب زیادہ ہاں ضرورت ہے. جی جی، یہ دوسرے حصے میں آئے گا. تو یہ تو شروع میں ہی پھنس جائیں گے، اسی میں پھنس جائیں گے کہ تمام انبیاء امام نہیں تھے، ایک بات. اور یہ سارا ڈرامہ جو ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ کہا جائے کہ جی ہر جگہ جو ہے وہ اسلامی حکومت ہونی چاہیے. جی بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے قرآن کو اور حدیث کو اور کلام کو مس یوز نہیں کرنے دیا جائے گا. بے شک. یہاں پہ سوال کیا جائے گا کہ خود انبیاء کے دور میں کون سے نظام تھے، کتنے انبیاء نے نظام بنائے، اور کتنے انبیاء اس نظام کے حاکم تھے؟ 1,24,000 میں سے کتنوں نے نظام بنائے، اور وہ نظام کتنے سال چلے؟ بس یہ جو ان کا اعتراض ہے کہ اس زمانے میں امام آ رہے تھے جبکہ لوگ کم تھے، تو ہم تو کہتے ہیں امام کی بات بعد میں کرو، پہلے تو نبوت سے شروع کرو نا. انبیاء کے دور میں کون سا نظام چل رہا تھا؟ کتنے انبیاء نے نظام چلایا؟ حضرت داؤد، حضرت سلیمان نے، حضرت موسیٰ نے مثلا، اور کس نے چلایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا حضرت عیسیٰ نے کون سا چلایا؟ تو یہ آپ اعتراض کس پہ کر رہے ہیں؟ اچھا پھر ایک زمانہ آ جاتا ہے، ابھی تو یہ تیسرا امام بنانا چاہ رہے ہیں نا، تیسرے درجے کے امام جو معصوم بھی نہیں ہے اور امام. اچھا تو ہم تو ابھی پہلے درجے میں ہی ہیں. تو یہاں پہ سوال ہوگا پہلے درجے میں علی فترۃ من رسل، کہ انبیاء کے درمیان جو ہے نا فاصلے آئے ہیں، اور اس کو کہا جاتا ہے فترت. فے تے رے تا، فے تو یہ نہیں ہے، فطرت وہ والا نہیں، فترت. اور اس میں کیا تھا جو مشہور قول ہے، اب ممکن ہے کہ ان کا کوئی بیٹھا ہوا شاگرد قم میں کہ جو کبھی بھی اہل بیت کے دفاع کے لیے نہیں اٹھتا، وہ ان کے دفاع کے لیے ضرور اٹھے گا. خصوصاً بعض لوگ ہیں، دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ جو ائمہ کے مقابلے میں تھے، ائمہ کا دفاع نہیں کرتے تھے، اپنے زمانے کے پیسے والوں کا، طاغوت کا دفاع کرتے تھے. ان کا ظاہر ہے جو دفاع کر رہے ہیں قم میں، ان کو کیا ملا ہوا ہے وہاں پہ؟ کچھ کو گھر ملے ہوئے ہیں، کچھ کو پیسہ مل رہا ہے، اس کے بعد کبھی اہل بیت کا دفاع نہیں ملے گا آپ کو. خیر، ہاں ایک جو موضوع تھا وہ ذرا سا اس کو ہم دوبارہ پیچھے کی جانب جاتے ہیں، پھر ادھر آتے ہیں کہ یہ لوگ کبھی شیعت کا دفاع نہیں کرتے ہوئے نظر آتے. کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں جی اس میں بزرگان اہل سنت کی توہین ہو جائے گی. بابا آپ کیا کہیں گے مصائب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا میں کہ کیسے شہید ہوئی تھیں؟ روم والے آئے تھے، چائنا والے آئے تھے، جاپان والے آئے تھے، کون آئے تھے؟ کیا کہیں گے بالآخر؟ کیا ہوا تھا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو؟ کوئی وائرل انفیکشن ہو گیا تھا، بیکٹیریل انفیکشن ہو گیا تھا، جگر خراب ہو گیا تھا، گردہ خراب ہو گیا تھا، بخار ہو گیا تھا، کیا ہوا تھا؟ کیا کریں گے؟ اچھا بزرگان اہل سنت میں تو معاویہ بھی ہے، کیا کریں گے جنگ صفین کا؟ بزرگان اہل سنت میں تو جناب عائشہ بھی ہیں، تو کیا کریں گے جنگ جمل کا؟ یعنی کہاں تک چھپائیں گے آپ حقائق کو؟ مشکل. وہ تو آپ کہہ رہے ہیں عمرو عاص بھی جو ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ عمر سعد بھی جو ہے وہ ہمارے بزرگوں میں سے تابعین ہیں مقدسات میں. جی اچھا اب ان سے سوال کیا جائے، ایران میں فلم بنی تھی مثال کے طور پر، امام علی وہاں پر معاویہ کو ہلا کرتے ہوئے دکھایا اور گھومتے ہوئے دکھایا جب مولا علی کی شہادت ہوئی ہے، عمرو عاص کو ننگا بھاگتے ہوئے دکھایا، تو کیا یہ توہین نہیں تھی بزرگان اہل سنت کی؟ ابو موسیٰ اشعری کو دکھایا کہ وہ خیانت کر رہا ہے، تو کیا وہ توہین نہیں تھی؟ یعنی جب دل چاہے آپ توہین کریں دوسروں کے کہ نا اس فلم میں توہین نہیں تھی، حقائق بیان کی ہیں. تو توہین یعنی گالی گلوچ نہ ہو، حقائق بیان ہو. لیکن ان سے ہم سوال کرتے ہیں کہ چلو تمہارا جی بڑا سابقہ کیونکہ تعلق رہا ہے ان لوگوں سے، تمہارا دل نہیں چاہتا ان کی برائی کرنے کا، لیکن ان کے شاگرد واقعاً اگر وہ بھی انہی قسم کی فیملیوں کے ہیں تو ان کو
ہمیں لوگوں کو آشنا کرنا چاہیے کہ بابا اگر یہ بھی اسی قسم کے خطرناک لوگ ہیں تو پبلک ان کو پہچانے. اچھا شیعوں پہ تہمتیں ہیں 1000 قسم کی, تو اس کا تو دفاع کرو. مثال کے طور پر متا وہ تو کرو, اس کو ڈسکس کرو کہ جی یہ زنا ہے کہ نہیں ہے. شیعوں پر تحریف قرآن کی توہین ہے, تہمت ہے, اس کا دفاع کرو. شیعہ 2 نمازیں ملا کے کیوں پڑھتے ہیں, اس کا دفاع کرو. شیعہ ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتے ہیں, رفع الیدین کیوں کرتے ہیں, شیعہ سجدگاہ کیوں رکھتے ہیں, 2 نمازیں ملا کے کیوں پڑھتے ہیں. بابا یہ والے موضوعات کا دفاع کر لو, ان میں تو نہیں آ رہے تمہارے بزرگ. یہ میں مخاطب ہوں ان لوگوں سے بھی کہ جو آغا جواد نقوی کے درسوں میں یہ امامے والے بیٹھتے ہیں فقط تھوڑے سے پیسے کے لیے, فقط اس لیے کہ ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے, یہاں بیٹھ کے کھا رہے ہیں. وہ جو قوم میں باز بیٹھے ہیں وہ دفاع کر رہے ہیں, کبھی ان سے اہل بیت کا دفاع نہیں ہوتا. تو یہ تو ہم نے اس وقت یہ بات رہ گئی تھی. اب یہاں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں کہ انبیاء کے زمانے میں فطرت کا زمانہ ہے, وہاں کیا کریں گے آپ؟ یہ جو آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ ائمہ اس زمانے میں تعداد کم تھی, شاید یہ ویڈیو ہوگی, وہ لگا دیں اگر ہے تو پوچھیے. جی شاہ صاحب وہ ویڈیو ذرا لگا دینا تاکہ پھر ہم دوسرے کوشچن کی طرف چلے جائیں. اس طرح تو پھر اللہ تعالیٰ نے خود طاغوتوں کے حوالے نعوذ باللہ اپنی امت کر دی, اپنی مخلوق کر دی. چونکہ امام تو شیعہ اعتقاد کے مطابق صرف 12 ہیں, اور وہ 12 امام 250 سال میں آئے ہیں. یعنی پورا جو زمانہ گزرا ہے امام علی علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کبریٰ تک 250 سال بنتے ہیں. 250 سال میں آبادی کتنی تھی مسلمانوں کی, انسانوں کی کتنی آبادی تھی؟ آسانی سے آج کی یعنی آبادی بڑھنے کا تناسب آج نکال کے تو ہم پیچھے 1200 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ پوری زمین کی آبادی نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے کہ اس وقت پوری زمین تو رسائی میں بھی نہیں تھی, صرف مشرق وسطیٰ تھا. جی, مشرق وسطیٰ اور اس کے کچھ اطراف کے علاقے جو تھے, یا ایشیا کا کچھ علاقہ یا افریقہ کا کچھ علاقہ, یہ آ گیا تھا اسلام کی سلطنت میں آ گیا تھا. تو اتنی سی آبادی کے لیے متواتر امام آ رہے ہیں. امام کے وقفے کے بغیر, امام علی کے بعد امام حسن کے فوراً بعد ایک دن کا بھی بیچ میں وقفہ نہیں ہے. امام حسین آخر پھر آخری امام پردہ غیبت میں چلے گئے. اب جو وقفہ شروع ہوا ہے وہ 1200 سال کا ہو گیا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم سوچیں کہ وہ جو تھوڑی جمعیت تھی, کم لوگ تھے, بلا وقفہ امام آتے رہے ان کے اندر, اور اب جب جمعیت کروڑوں اربوں کی تعداد میں زمین کی پہنچ گئی ہے, ان کی ہدایت کے لیے ایک بھی امام نہیں ہے. جو معصوم تھے انہیں غائب کر لیا, اور غیر معصوم کو تو حق دیا ہی نہیں امامت کا. تو پھر ان کو کس کے حوالے؟ تو ظاہر ہے یہ مودی کے حوالے کیا ہے کہ ان کو مودی سنبھالے آ کر. یہ تو نہیں سوچ سکتے آپ. ٹھیک ہے, ان کے لیے بھی امامت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بھی نظام امامت کا بنایا ہے, اور امامت میں وقفہ نہیں ہے. وقفہ نہیں ہے. جی علامہ صاحب, یہ جو بات کر رہے ہیں کہ شیعہ اعتقاد کے مطابق, کیا رسول اللہ کی حدیث نہیں ہے کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے یا 12 امام ہوں گے یا 12 ولی ہوں گے؟ 12 یہ اعتقاد رسول اللہ کا ہے. دیکھیں جی 12 خلفاء والی جو روایات ہیں وہ فقط شیعوں میں نہیں ہیں, وہ آغا جواد نقوی کے بھی اس والے مذہب میں یا سابقہ مذہب میں سیاہ ستہ میں ہیں روایات. جی ہمیں تو یہی نہیں معلوم کہ یہ شیعہ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں. یہ اعتقاد تو رسول اللہ کا ہے, اور یہ تو اجماع ہے. ہاں یہ اجماع ہے. اب دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں امام کو غائب کر دیا. بابا ہم نے نہیں غائب کیا, یہ کیا توہین آمیز بات کر رہے ہیں؟ یہ غیبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے. بہت افسوسناک ہے. اچھا اب یہاں پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جب بالآخر نظروں سے غائب ہو گئے اور آسمان پر چلے گئے تو ایام فطرت کا یہ سلسلہ شروع ہوا جو 500 یا 600 سال کا تھا. اب ان سے پوچھا جائے کہ یہاں کون سا نظام تھا اس دوران, اس زمین پہ اتنے لوگوں کے لیے, بالآخر اس وقت بھی کروڑوں کی آبادی تھی. بہترین جواب. کون سا نظام تھا؟ کیا مودی کے لیے چھوڑا تھا؟ پوچھیں ان سے. حضرت عیسیٰ سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے اس کو زمانے فطرت کہا جاتا ہے. البتہ حضرت ادریس سے لے کر حضرت نوح تک کا زمانہ 650 سال سے لے کر 700-800 سال تک کا تھا. مختلف ہیں قول. یہ بھی ایام فطرت تھا, اس میں انبیاء نہیں آئے تھے. پھر اسی طریقے سے بہترین مثال, کیا بات ہے. جو وقفہ خدا ڈالتا ہے نوح سے لے کر حضرت ہود تک کا زمانہ 800 سال کا تھا.
وہ بھی ایام فترت ہیں، اس میں انبیاء نہیں آئے تھے۔ اسی طریقے سے جو ہے حضرت صالح سے لے کر حضرت ابراہیم تک کا جو زمانہ تھا اس میں بھی انبیاء نہیں تھے۔ اب ان سے پوچھا جائے اس میں کون سا نظام تھا؟ پہلا سوال ان سے کیا جائے ابھی امامت کا بعد والا موضوع ہے، یہ ادھر سے نا کھیل شروع کریں۔ دیکھیں ان کے کھیل کا طریقہ کیا ہے، یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کو اب ڈسکس نہ کریں، وہاں 1,24,000 انبیاء سارے کے سارے نظام چلا رہے تھے، سب کا اقتصادی نظام تھا، معاشی نظام تھا، سیاسی نظام تھا، حکومتیں تھیں۔ اب ان سے پوچھا جائے نا بابا ابھی آپ بعد میں ابھی آپ غیبت کے زمانے میں کہاں گئے کہ یہ جو انہوں نے ابھی تیسری کیٹیگری میں تو آئے نہیں نا، ابھی تو دوسری میں بھی نہیں آئے۔ جی ان کا سارا گیم ہم نے ختم کر دیا پہلی والی میں ہی، پہلی کیٹیگری میں دوسری کا کرنا ہوگا اور تیسری میں۔ اب دیکھیں اس کو میرے خیال سے تھوڑی ایسا نہ ہو کہ انکمپلیٹ رہ جائے گفتگو۔ ہم نے جو کلپ سنا تھا اس میں انہوں نے مثال دی تھی، مثال کے طور پہ جیسے شاید جناب مختار کی، تو دیکھیں جناب مختار امام نہیں ہوئے، جناب مختار جو ہیں وہ نائب امام ہوئے۔ یا جیسے آج کل ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ جی علماء جو ہیں وہ حضرت مسلم جیسے نا بابا، حضرت مسلم کو امام حسین علیہ السلام نے اپنا نائب بنایا تھا۔ اس وقت جو علماء مرا رہے ہیں ان کے لیے نہیں کہا جا سکتا، یہ بس کہا جا سکتا ہے کہ وہ شیعہ ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی خدمت گزار ہیں، یتیمان آل محمد کے کفیل ہیں۔ غیبت کے زمانے میں جو آل محمد کے دینی مسائل حل کرے گا وہ کفیل یتامہ اہل بیت ہے، بس یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے۔ اور حضرت مسلم کی مثال اگر دی جا سکتی ہے، کیونکہ میڈیا پہ چل رہا تھا، ہمارے دوست عزیز ہمارے بڑے، ہم لوگ تو زمانہ طالب علمی میں 15 سال تقریباً ساتھ رہے ہیں، آغا ابو طالب کہ جو بہت ہی ماشاءاللہ فاضل ہیں، ان پر بھی یہ لوگ بعض اعتراض کر رہے تھے، حتیٰ کراچی میں سنا کچھ لوگ بدتمیزی کرنے بھی گئے تھے لیکن موقع ان کو نہیں ملا۔ تو انہوں نے فرمایا، تو اس بات کو بالکل کلیئر فرمایا کہ کوئی بھی اس وقت حضرت مسلم سے اس کا مقایسہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضرت مسلم کے پاس نیابت خاص تھی کسی خاص کام کے لیے۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ حضرت مسلم کے پاس بھی نیابت مطلق نہیں تھی۔ کس چیز کے لیے تھی؟ بیعت لینے کے لیے، کہ تم میری جانب سے بیعت لے لو۔ آیا اس کے ساتھ ساتھ کس کس کام کی اجازت دی تھی امام حسین علیہ السلام نے؟ یہ خود ایک معاملہ ڈسکس کرنا ہوگا کہ جو روایتوں سے ثابت ہوگا کہ تم یہ بھی کر سکتے ہو، تم یہ بھی کر سکتے ہو، تم یہ بھی کر سکتے ہو۔ مثال کے طور پر حضرت مالک اشتر مولا امیر المومنین کے کمانڈر تھے، لیکن کس حد تک کہ معاویہ کو مارنے جاؤ گے تو میں تمہیں روک لوں گا، اور ان کو بھی پتا تھا کہ میں اب نہیں مار سکتا کیونکہ علی نے مجھے آنے کا کہا ہے، جبکہ وہ کہہ سکتے تھے میرے پاس اختیار ہے، مار کے آ جاتا ہوں۔ تو یہ بھی ایک بات ہے۔ ہاں لیکن اب اگر کہا جائے گا کسی کو حضرت مسلم سے اگر علیہ السلام سے اگر نسبت دی جائے گی، 4 نائبین امام خاص کو دی جا سکتی ہے، بس بعد والوں کے لیے نہیں کہا جا سکتا۔ بعد والوں کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ یہ نائبین امام ہیں اس معنی میں کہ یہ غیبت کے زمانے میں ائمہ کی روایات بیان کریں گے یا روایات سے نتیجہ بیان کریں گے۔ بالکل۔ اور یہ کفیل یتامہ اہل بیت ہیں، کفیل یتامہ آل محمد ہیں، آل محمد کے جو یتیم کہ جن کے پاس صحیح علم نہیں ہے ان تک یہ علم پہنچائیں گے قرآن و حدیث کے ذریعے سے۔ خیر ان سے اب اس زمانے کے بارے میں سوال ہوگا کہ یہ جو تیسری کیٹیگری انہوں نے بیان کی ہے، اب ان پہ بہت سارے موضوعات نکل سکتے ہیں، لیکن تیسری جو کیٹیگری بیان کی ہے تیسرے درجے کے امام کی، اب اس کو انگلش میں تو میں نہیں کہہ رہا، وہ تو توہین آمیز بن جائے گا۔ تیسرے درجے کا جو امام انہوں نے بیان کیا ہے تو کون ہیں آج کل، اور یہ علاقائی ہوں گے امام بھی اور بین الاقوامی ہوں گے؟ دیکھیں انبیاء بھی بین الاقوامی ہر زمانے میں نہیں ہوتے تھے، تو یہ خود ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا جب انبیاء بین الاقوامی نہیں ہوتے تھے، وہ بھی گاؤں کی اور دیہات کی اور شہر کی اور قصبوں کی اور قریوں کی اور قوموں کی اور خاندانوں کے ہوتے تھے، تو آپ یہ بھی تو کسی آیت روایت سے ثابت کریں کہ جو تیسرے درجے کی آپ نے امامت بنوائی ہے یہ اپنے زمانے میں ایک ہوگا۔ پہلے تو یہی ثابت کریں تیسرے درجے کی امامت کا شوشہ، لیکن یہ تیسرے درجے کی امامت کو بین الاقوامی کیسے ثابت کریں گے آپ؟ کوئی ہے آیت روایت؟ اچھا روایات ہیں بابا، روایات جتنی اس موضوع میں لائی جاتی ہیں نا ولایت فقیہ کے معاملے میں یا مجتہدوں کے ولایت کے بارے میں، وہاں ہر جگہ جمع کا صیغہ ہے۔ بالکل ایسا ہے، العلماء، اسی طریقے سے فقہاء،
تو آپ ایک شخصیت ثابت ہی نہیں کر سکتے. اچھا ایران میں بھی اگر آپ چلے جائیں نا تو آغا خامنائی کے انتخاب سے پہلے یعنی آغا خمینی کی زندگی میں اور آغا خامنائی کے انتخاب کے بعد جو خبرگان کا جلسہ ہوا ہے اس میں ایک شیخ کو ہٹایا گیا ہے. مثلا آغا خمینی کے دور میں ایک شیخ تھی کہ اگر ایک آدمی نہ مل پائے تو پھر 5 یا 7 افراد کی شورا ہوگی کہ جن میں کچھ مجتہد ہوں گے اور کچھ جو ہیں وہ مختلف علوم کے مثال کے طور پر اقتصادی اعتبار سے یا دیگر اعتبار سے ماہر لوگ ہوں گے اور یہ شورا ہوگی ولایت فقیہ. تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ یہ بات بھی ثابت نہیں ہے کہ ہمیشہ ولی فقیہ ایک ہوگا, وہ شورا بھی ہو سکتی ہے. اور وہ خمینی کے دور سے لے کر ان کے دور تک تھی. اور جب ان کا انتخاب ہو رہا تھا تو کیونکہ ان کے بارے میں جو آغا خامنائی کے بارے میں ممکن ہے بعض کو جو ہے لگے برا ہو گیا, برا کہہ دیا, برا نہیں کہہ دیا. مثلا ان کی علمی حیثیت ظاہر ہے وہ حوزے والی نہیں تھی اتنی, ان کا اجتہاد اس زمانے میں مشہور نہیں تھا. عموماً جن لوگوں نے کہا وہ کہتے ہیں اجتہاد کی صلاحیت ہے اور متجزی تھے. اب ممکن ہے کہ ظاہر ہے کہ کچھ کے نزدیک ممکن ہے کہ عالم ہوں, وہ ہم موضوع ڈسکس نہیں کر رہے, لیکن جس وقت انتخاب ہوا ہے تو اس وقت یہ زیادہ سے زیادہ جو ان کے بارے میں فرمایا گیا تھا آغا فاضل نے بعض نے وہ کہا تھا مجتہد متجزی. تو اب یہ بھی نہیں ثابت کہ یہ جو امام ہوگا تیسرے درجے کا یہ شورا کی صورت میں ہوگا یا ایک مجتہد متجزی ہوگا یعنی حتیٰ کہ عام طالب علم, یا ایک مجتہد مطلق ہوگا. مجتہد مطلق وہ ہے کہ جو تمام ابواب فقہ کے اوپر اس کے فتوے ہوں گے, کہ جو قطعاً آغا خامنائی کے انتخاب کے وقت اس وقت اب ممکن ہوں, ابھی بھی ان کی توضیح مسائل نہیں ہے بالکل, اس وقت بھی ان کے تمام ابواب فقہ کے اوپر فتوے نہیں تھے کم سے کم اس وقت. تو دیکھیں یہ کتنی شیخیں نکلیں گی اس میں کہ یہ جو تیسرے درجے کا امام ہے یہ کون ہوگا, شورا کی صورت میں ہوگی, شورا 5 افراد کی ہوگی یا 7 کی ہوگی یا 100 کی ہوگی. پھر یہ ایک اور چیز بھی تو ہو سکتی ہے نا. دیکھیں کہ مثلا جیسے یہ کہتے ہیں کہ ولایت فقیہ والی جو ان کو امام بنایا جائے تو ہم یہ سوال کر سکتے ہیں نا کہ امام خمینی سے پہلے ان کے امام کون تھے. دیکھیں نا وہی بات ابھی میں ادھر ہی آ رہا تھا کہ اس وقت کون ہے, نہیں ہم نہیں معلوم کس کو کہہ رہے ہیں, دیکھیں ممکن یہ خود ہوں. جی دیکھیں نا یہ بھی آپ دیکھیں, یہ ہم اور آپ آگے جا رہے ہیں. انہوں نے تو کہا ہے کہ اس وقت بھی امام ہونا چاہیے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس وقت امام کوئی ہے. ہمیں نہیں معلوم خامنائی کو مانتے ہیں اپنے آپ کو مانتے ہیں. ان کے 1-2 افراد کے بقول کہ یہ اپنے آپ کو امام سمجھتے ہیں جو ان سے الگ ہوئے تھے. تو یہ واقعا آغا خامنائی کو مانتے ہیں یا نہیں ایک بات. اچھا آغا خامنائی کے بعد اگر 10 آدمیوں کی شورا ہو گئی تو اس کو مانیں گے کہ نہیں مانیں گے. اچھا پھر یہ کہ آغا خامنائی سے پہلے کون امام تھے یہ بھی نہیں کلیئر, ان کی باتوں سے اس سے کلیئر نہیں ہے نا. جی اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن علماء اور فقہا کو یہ تیسری کیٹیگری میں لا رہے ہیں کیا انہوں نے کبھی یہ نظریہ دیا ہے؟ نہیں. مثلا آغا خامنائی نے کہا ہے کہ میں زمانے کے تیسرے درجے والا امام ہوں؟ بالکل کبھی نہیں. آغا خمینی نے فرمایا ایسا؟ کبھی نہیں کہا. اچھا اب ان سے پوچھا جائے کہ ان سے پہلے کون تھے پھر. اچھا ابھی ایک اور مسئلہ آ جائے گا. دیکھیں مسئلے بہت ہیں, بعض دفعہ یہ جو آن لائن پروگرام ہے اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں. مثلا آغا خمینی کی وفات کے بعد آغا خامنائی نے واضح فرمایا تھا کہ یہ ان کی تقریر موجود ہے اور اس پر بعض قوم کے بڑے علماء نے اعتراض بھی کیا تھا, اور وہ تقریر یہ ہے کہ میں اس وقت ایران میں بہت بڑے بڑے علماء اور مراجع ہیں, لہذا میں یہ کہتا ہوں, یہ تقریباً اس قسم کا جملہ تھا کہ اس میں ان کا یہ تھا کہ میں خارج کی مرجعیت کو قبول کرتا ہوں اور داخل کی مرجعیت جو ہے بڑے بڑے مراجع سنبھالیں. تو اس پر یہ اعتراض ہوا تھا کہ مثلا خارج کی مرجعیت کیا ہوتی ہے, داخل کی مرجعیت کیا ہوتی ہے, آیا خارج کی مرجعیت کی شرائط الگ ہیں اور داخل کی مرجعیت کی شرائط کے الگ ہیں؟ تو یہ بہت ساری ڈیبیٹ نکلتی ہیں. ظاہر انہوں نے جو کچھ کہا کسی علمی بنیاد پہ کہا ہوگا, لیکن یہ شیخیں ہیں. اور اسی میں جو ایک سوال آ جاتا ہے کہ آغا خمینی کے بعد تقلید کروائی جا رہی تھی آغا عراقی کی, جی, اور رہبر تھے آغا خامنائی, یہ واضح کہا جا رہا تھا. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ کہا جائے گا کہ پھر یہ جو
اس تیسرے درجے کی امامت ہے تو اس میں سیاسی امامت اور فقہی امامت الگ الگ بھی ہو سکتی ہے. سوال بنتا ہے. اتفاق سے ہم نے بعض اپنے اساتذہ سے کہا تھا کہ یہ آپ کا اس کا کیا جواب ہے، کیونکہ ایک صاحب بڑا شور مچا رہے تھے. میں نے ان سے ہی کہا تھا جا کے، وہ بڑے مشہور صاحب ہیں، ایک جگہ کے امام جمعہ بھی ہیں، تو ان سے جا کے میں نے کہا تھا تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو پھر میں نے ان سے کہا، کہنے لگے نہیں ابھی اس کام کے لیے عراقی ہیں. تو میں نے کہا دیکھیں تو وہی پرابلم ہو گیا. تو کہنے لگے نہیں، جو امام کا مقلد یعنی امام خمینی کا وہ ان پر باقی رہے. میں نے کہا پرابلم تو یہی ہو گیا کہ آپ نے فقہ اور سیاست کو الگ کر دیا نا. جی یعنی اس وقت ولی فقیہ سیاسی یہ ہوں گے، فقہی اعتبار سے فتوے پہ عمل ہوگا خمینی کے. اس کا مطلب ہے آپ نے الگ کر دیا. دیکھیں اتنی شقیں نکل رہی ہیں اور یہ ساری نکلتی ہیں مجبوری کے عالم میں. تو اب ان سے سوال کیا جائے کہ اس وقت کے امام کون ہیں؟ آیا آغا خامنائی ہیں؟ تو پھر آغا خامنائی کے دفتر میں استفتاء کریں ان کے جو بیٹھے ہیں قم میں فارغ لوگ. کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ شیعوں میں امامت 3 طریقے کی ہے اور ایک انبیاء ہوتے ہیں کہ جو نبی بھی ہوتے ہیں اور امام، جبکہ ہم ثابت کر چکے کہ تمام انبیاء امام نہیں تھے. اور پھر یہ اعتراض ہوگا اسی زمانے میں کہ وہاں گیپ آ گیا امامت میں اور نظام میں. پھر اس کے بعد امام معصوم ہے کہ جو امام معصوم ہے لیکن نبی نہیں ہے. اور تیسرے وہ ہیں جو نبی بھی نہیں ہے، امام بھی نہیں ہے، معصوم بھی نہیں ہے. تو کیا اسی طریقے سے آغا خامنائی اس بات کو کہہ سکتے ہیں یا یہ بات کہنا صحیح ہے کہ اس وقت جو یہ لوگ ہیں یہ تیسرے درجے کے امام ہیں؟ قبلہ یہ توہین نہیں بن جائے گی قرآن میں جو امامت جو دوسرے ایک درجے کی جو معصوم نہیں ہے وہ تو ظالم اور شیطان والے ہیں، گمراہ کرنے والے ہیں. ہاں وہ اس اعتبار سے بنے گی کہ اگر وہ واقعا عادل نہ ہو. بالکل، یعنی کہ جو وہ ایک اللہ نے کہا کہ 2 قسم کے امام بنائے ہیں نا. ہاں، وہ ایک جو یدون الی النار ہے، جی، وہ یدون الی الخیر ہے. تو یہ تو توہین نہیں کر رہے ایک قسم کی. لیکن ان کو تو توہین کرنے میں آ رہی کچھ نہیں ہے نا. یہ ابھی اگلا وہ خطبہ دیں گے اس میں کچھ اور کہہ دیں گے. ان کے شاگرد جو ہیں ان کے پاس ایک جواب ہوتا ہے جی آپ نے تھوڑا سا کلپ لگایا ہے. تو ان سے کہا جائے پورا کلپ تم لگا دو. نہیں، ہم نے پوری ویڈیو دیکھ سوال یہ کیا جائے گا اس وقت کے امام کون ہے. انہوں نے دیکھیں امام کلیئر نہیں کیا ہے. بالکل ممکن ہے کیا ہو. تو اگر انہوں نے کلیئر کیا آغا خامنائی کو امام کہا ہے تو پوچھیں گے ان سے پہلے کون ہے؟ جی آغا خامنائی. جی انہوں نے کہا ہے ولایت فقیہ، اپنی ویڈیو میں کہا جا کے یہ ولایت فقیہ کا نظام ہو سکتا ہے. ایک انہوں نے یہ بات کہی. ہو سکتا ہے نا جی. اور جہاں ولایت فقیہ کا نظام نہ ہو وہاں کیا ہوگا؟ وہاں وہی مودی. جی تو لبنان میں کیا ہوگا؟ کیا بات ہے. دیکھیں انہوں نے جب قم میں یہ شوشہ اٹھایا تھا تو ان کے بعد شاگرد جو ہیں وہ ان پر ہنستے تھے اور انہوں نے پاکستان میں بھی پھر یہ اٹھایا تھا کہ حزب نہیں ہونی چاہیے. تو ان کے طالب علموں نے کہا تھا پھر حزب اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے. پھر انہوں نے اٹھایا کہ الیکشن میں رائے نہیں دینی چاہیے. تو پھر ان سوال ہوا کہ جو حزب اللہ لبنان میں پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، پارلیمنٹیرین ہیں، وہ کیا کس نظام کے تحت آتے ہیں؟ وہ فرینچ سسٹم جو چل رہا ہے اس کے تحت آتے ہیں. وہ طاغوت کا نظام نہیں ہے یا وہ کسی قرآن و حدیث سے نکلا تھا؟ اچھا یہ جو رشیا کا نظام ہے اس وقت یہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ نظام معصوم ہے؟ پوٹین معصوم ہے؟ یہ تیسرے درجے کا امام ہے. اس کا ساتھ دینا کیا ہوگا پھر؟ بابا یہ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ سیاست کو سیاست رکھیں، فقہ بنانے کی کوشش نہ کریں. فقہ بنائیں گے تو اور پھنس جائیں گے. بالکل، جزاک اللہ. بہترین ہوگا. تو ان سے سوال کرنا ہوگا کہ ابھی تو امام خمینی سے پہلے کون تھا پھر امام؟ جی جی جی. اگر امام خمینی سے پہلے ولایت فقیہ نہیں تھی تو وہ تو آپ نے پھر وہی اپنا کر دیا نا گند کہ کروڑوں کی آبادی تھی اور تیسرے درجے کا امام نہیں تھا. اچھا آپ کہیں گے آغا خوئی تو آپ پھنس جائیں گے. آپ کہیں گے آغا برجردی تو آپ پھنس جائیں گے. آپ کہیں گے آغا حکیم تو آپ پھنس جائیں گے. آپ کہیں گے آغا ابو الحسن عثمانی تو آپ پھنس جائیں گے. بالکل. تو یہ جو ہم نے سب سے پہلی بات کی تھی کہ جب سیاست کے لیے دین خدمت گزار ہو جاتا ہے جی تو نئی نئی آرا کو لانا پڑتا ہے. اس سیاسی کام کو مضبوط کرنے کے لیے دین کو کھیل بنانا پڑتا ہے. ایسا خداوند تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، نعمتوں سے مال فرمائے، شر سے محفوظ رکھے. آمین. سلامت رہیں قبلہ علامہ صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بس میں ایک جملہ کہوں گا اور اس کے بعد اس کو ختم کریں گے کہ
تفسیر بالرائے قرآن کی ذاتی تفسیر کا نتیجہ ہے کربلا کہ جب علامہ صاحب یہاں پہ ہم سیشن کر رہے تھے علمی شخصیات سے، آپ کے علم میں ہوگی یہ بات کہ جب شمر سے پوچھا گیا نا کہ تم نے امام حسین علیہ السلام کو کیوں شہید کیا، کیوں تم نے اتنی مخالفت کی، تو اس نے جواب دیا کہ ہم اپنے اولی الامر کی اطاعت میں تھے. یعنی کہ اولی الامر کی تفسیر بالرائے کی گئی، اپنی مرضی کی تفسیر کی گئی، جس کے نتیجے میں وہ کہتے ہیں ہمیں ہمارا تو کوئی گناہ نہیں ہے، ہم تو اولی الامر کی اطاعت میں تھے. یعنی اولی الامر وہ ہوگا جس کے پاس حکومت ہوگی، وہ اولی الامر ہوگا. اور آج بھی وہ اس ڈیفینیشن کو مانتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد ہے. تو بہرحال تفسیر بالرائے ایک ایسا خطرناک معاملہ ہے کہ جس نے کئی قوموں کو تباہ کر دیا اور انہیں رسول اللہ کے نواسے کے سامنے لا کھڑا کر دیا، ایون رسول اللہ کے سامنے لا کھڑا کر دیا. میں بڑا مشکور ہوں. تفسیر آپ نے بالکل بہت اچھا فرمایا. تفسیر بالرائے جو شروع ہوئی وہ بھی امامت کو چھوڑنے کے ذریعے سے ہوئی. بے شک اسی طرح اصل پرابلم جو ہے اس وقت سے لے کے آج تک، یا بلکہ کہا جائے گا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت سے لے کے آج تک، بلکہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شہادت سے پہلے جو پرابلم شروع ہوئے جس میں حجر و ہذیان بکواس کی نسبت دی، تو وہاں پر نبوت کا انکار ہوا. نبوت کا انکار ہوا تو سمجھو قرآن کا ہوا، اہل بیت کا ہوا. یہ انحراف وہاں سے شروع ہوا تھا. بعد میں رسول اللہ کا انکار ممکن نہیں رہا، لیکن یہ جتنے لوگ تھے در حقیقت یہ منکر رسالت بھی تھے. ان کے لیے ہم مثال دیتے ہیں کہ اور آج بھی جو اکثر علماء اہل سنت ہیں وہ اسی روش پہ چل رہے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کم کرتے ہیں، دوسروں کا دفاع زیادہ کرتے ہیں. کہ جس کی باتوں سے باتیں نکل رہی ہیں، خود میری 2 علماء سے بات ہوئی ہے، آپ کو لطیفہ لگے گا کہ ابسا و تولا کے منہ بنایا اور چہرہ موڑ لیا، کہ یہ بعض جگہ آیا ہے ایک صحابی کے لیے، بعض جگہ باقاعدہ نام آیا ان کے تیسرے سیاسی خلیفہ کا. تو آپ کو تعجب ہوگا یہ میری 2 علماء سے خود بات ہوئی ہے. تو یہ واقعی لطیفہ آپ کو لگے گا. کہنے لگے آپ لوگ دشمن ہیں صحابہ کے، رافضی ہیں، کیسے ہو سکتا ہے ایک صحابی جو رسول کی بزم میں بیٹھا ہو وہ یہ کام کرے؟ صحیح ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ جو رسول کی بزم میں بیٹھا ہو وہ منہ بنائے اور چہرہ موڑ لے ایک نابینے غریب کو دیکھ کے؟ جی کیسے ہو سکتا ہے؟ کتنی اٹریکٹیو بات ہے، اچھی بات ہے. کیسے ہو سکتا ہے نا بات عقل کی، کتنی مضبوط بات ہے. میں نے کہا پس یہ کون تھا ابا صاحب اللہ؟ کہہ لیں رسول اللہ. یعنی رسول کی بزم میں بیٹھنے والا نہیں کر سکتا، لیکن معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، لاکھوں دفعہ معاذ اللہ، اشرف الانبیاء رحمت العالمین انک علی خلق العظیم، وہ ان کے بارے میں انک علی خلق العظیم، وہ یہ کر سکتے ہیں. یعنی اپنے ان افراد کو بچانے کے لیے کس کو قربان کر دیا؟ رسول اللہ. جزاک اللہ علامہ صاحب، سلامت. پرابلم تھا. یعنی یہ جو کربلا اسی چکر میں ہوئی، اور اہل بیت کو جو نہیں جھٹلایا گیا، سوری اہل بیت کو جھٹلایا گیا اور نہیں مانا گیا، وہ رسول کو نہیں مان رہے تھے. جی جی بے شک کسی طرح. اللہ تعالیٰ شہریار آبدی، علامہ شہریار سید علامہ شہریار آبدی صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے. میں مشکور ہوں سید ثاقب شاہ صاحب کا کہ جن کے وسیلے سے یہ پروگرام ہوا. اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں بھی اضافہ کرے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ شخصیت پرستی شرک کی حد تک ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے نا کہ انہوں نے اپنے عالموں کو اپنا معبود بنا لیا تھا. اس کی تفسیر میں یا علامہ صاحب نہیں بیان کر رہے، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے عالموں کی عبادت نہ کرتے تھے، بلکہ جو چیز ان کے لیے حلال کرتے تھے اسے وہ حلال جان لیتے تھے، اور جس چیز کو ان کے لیے وہ حرام کرتے تھے اسے حرام جان لیتے تھے. تو خدا را اندھی تقلید سے بچیں، شخصیت پرستی سے بچیں. شخصیت پرستی شرک کی حد تک آپ کو لے کے جاتا ہے. میں بڑا مشکور ہوں سید ثاقب شاہ صاحب کا، علامہ سید شہریار آبدی صاحب کا. اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے. اور جو حق بات تھی انہوں نے امت تک پہنچانے کی کوشش کی، تفسیر بالرائے سے نہیں، اپنی ذاتی رائے سے نہیں، بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں. جزاک اللہ. السلام علیکم.